نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اس وقت ساری دنیا میں مسلمان اپنی اپنی مصیبتوں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی کوششوں کا رخ صحیح ہے یا غلط؟ ہماری اس محنت کا مقصد یہ ہے کہ سارے مسلمانوں کی کوشش صحیح ہو، یہ اپنی مصیبتوں سے نکل جائیں۔ یہ محنت ساری دنیا کے اعتبار سے ایسی ہے جیسی ایک چیونٹی کی حیثیت یا لاکھوں کی نماز میں ایک نمازی کی حیثیت۔ لیکن اللہ نے ایک چیونٹی پر بھی بتا دیا اور ایک آدمی پر بھی بتایا کہ وہ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بارش کی دعا مانگنے ساری قوم کو لے کر چلے، لیکن راستہ ہی سے واپس آ گئے اور فرمایا کہ ایک چیونٹی نے دعا مانگ لی اور اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اس چیونٹی نے وہ نوعیت اختیار کی جو اللہ کو پسند آ گئی۔ اسی طرح اگر تمہاری محنت کی نوعیت اللہ کو پسند آ گئی تو ضروری نہیں کہ سب اس کام میں لگ جائیں تبھی ان کی مصیبت دور ہو، بلکہ صرف تمہاری محنت پر سب کی مصیبت دور ہو جائے۔ اگر تمہاری محنت اللہ کو پسند آ گئی، اسی طرح لاکھوں کی نماز میں اگر ایک اخلاص والا ہوگا تو سب کی نماز قبول ہو جائے گی۔ جو ایک کو ملے گا وہ سب کو ملے گا۔ تم پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھلوا سکتے ہو بشرطے کہ تم قبول ہو گئے، اور اگر تمہاری محنت قبول ہو گئی تو اللہ تعالی سب کچھ اس پر دیں گے۔ ایک حاجی صاحب نے خواب میں ایک حاجی نے حج کے بعد خواب دیکھا کہ دو فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے ایک کے بدلے 1,00,000 کا حج قبول کیا۔ صرف تمہارا جانا سارے علاقوں کے لیے دفع بلا کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر تمہارا جانا اللہ کو پسند آ جائے، اس راستے میں انسان کی طبیعت کی چیزوں کو چھوڑ کر جاتا ہے، لیکن طبیعت اور نفس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ نفس جس طرح اپنی چیزوں میں لگاتا ہے، اسی طرح دوسری جگہ بھی اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا، بغیر نہیں رہے گا۔ نفس ساتھ ہے، شیطان ساتھ ہے، خواہ کتنی چیزیں چھوڑ کر جائیں، یہ دونوں ساتھ ہیں۔ اور یہی خطرہ کی بات ہے۔ اب یہ مجاہدہ کا کام ہے کہ ہم چوکنے رہیں اور ان دونوں سے بچے رہیں۔ اگر مزدوری کرنی ہے تو صبح سے شام تک گھس گھس کر اتنا ہی ملے گا جتنا کام کریں گے، لیکن اگر بہانہ تلاش کرتے ہیں تو مجاہدہ کرنا ہوگا، نفس اور شیطان کے فریب سے بچنا ہوگا۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت ترکوں نے اعلان کیا کہ جو مسجد میں ہاتھ بھی لگا دے گا اس کو پورے دن کی اجرت دی جائے گی۔ چنانچہ لوگ اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر اور ان کا ہاتھ لگوا کر پورے دن کی مزدوری لے جاتے تھے۔ یہ تو انسانوں کی مثال ہے۔ انسانوں کو اللہ پاک سے کیا؟ اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو ان کے بہانے کے کیا کہنے؟ وہ محنت کے واسطے محنت نہیں کراتے بلکہ دینے کے لیے بہانہ بنانے کو محنت کرا رہے ہیں۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی معاملہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص نے کچھ مزدوروں کو ظہر تک کام پر لگایا، ان کی مزدوری پوری دے دی۔ دوسرے مزدوروں کو ظہر سے عصر تک لگا دیا، ان کو بھی اتنی ہی مزدوری دے دی۔ پھر تیسرے مزدوروں کو عصر سے مغرب تک لگایا، ان کو سب سے زیادہ اجرت دی، حالانکہ ان کا وقت بہت کم تھا۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ پاک ہم کو دینے کے لیے بہانہ بنانے کو کرا رہے ہیں، کرانے کے لیے نہیں کرا رہے۔ بس اس کام کو کرنے کے 3 پہلوؤں کی شباہت پیدا ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز پڑھی، ٹانگوں پر ورم ہو گیا،
ہم نے اگر پچھلی رات 4 رکعت بھی پڑھ لی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شباہت ہو گئی اور ساری رات کی عبادت کا ثواب مل گیا جب 5 منٹ ان کی مشابہت ہوئی۔ یہ سفر خدا کی دہش والا سفر ہے۔ سارے کام کرنے والوں کے لیے یہ کام ایک بہانہ ہے، ہم سے محنت لینا محض دینے کا ایک بہانہ ہے۔ اب اس میں ضروری ہے کہ ان کو خوش کر دیں۔ ہم پر بھی یہ کرم ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا 50واں حصہ بھی کر لیں تو وہ خوش ہو جائیں گے اور وہ دیں گے جو صحابہ کو دیا۔ ہم کو اللہ سے فیصلے کرانے ہیں جیسے صلح حدیبیہ میں فیصلے ہوئے تھے۔ دیکھنے میں یہ کہ ہم دب گئے، ہماری ناک کٹ گئی، لیکن حقیقت میں وہ فتح مبین تھی، کیونکہ خدا کی بات پوری ہو گئی اور اس پر اللہ تعالی خوش ہو گئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی طبیعت پر خواہش کے خلاف قابو پا لیا۔ پھر بغیر ظاہری اسباب کے اللہ پاک نے اونچے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اسلام میں داخل کیا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کے بعد چرواہے نے کہا کہ مکہ کی کنجیاں ہمارے ہاتھ میں آ گئیں۔ اللہ کے راستے میں نکلنا بغیر طبیعت کو دبائے نہیں ہوتا۔ ہر موقع پر طبیعت چلے گی، بس اس کو دبانا ہے۔ کفر کی شکست کی اصلی چیز اپنی طبیعت کو دبانے پر قادر ہو جائے۔ صرف اسی صفت کے سارے کفار شکست کھائیں گے، صرف اسی صفت سے سارے کفار شکست کھائیں گے۔ طبیعتیں حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو چاہتی تھیں لیکن ان کو معزول کر دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو ساری عمر اپنی طبیعتوں کو دبانا پڑا۔ جب تک وہ ایسے رہے تو اجتماع باقی رہا اور دوسرا عنصر غالب ہو گیا تو اجتماع ٹوٹ گیا۔ خفیہ دشمن اندر سے مشورے دے گا اور طبیعت کو ابھارے گا۔ طاعت کو بھی طبیعت لگنے سے نہ روکو۔ طاعت اعمال صالحہ کو ان کی تربیت سے کرنے کا نام ہے۔ طاعت وہ بنے گی کہ اپنی طبیعت کو دبا کر جس چیز کا اللہ کا حکم ہے اس کو کریں۔ اللہ کو خوش کرنے والی چیز یہ ہے کہ اپنی طبیعت کو دبا کر حکم کی لائن سے کام کیا جائے۔ تم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امراض اور پریشانیوں کا علاج ہو، بشرطی کہ طبیعت کو دبا کر چلو۔ آج عنقایہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کے بلند ہونے کے لیے اپنی طبیعت کو دبا کر آپس میں جڑ جائیں۔ ہم میں یہ اخلاص ہو کہ اللہ کا کام اور دین کا کام سارے عالم میں چل جائے۔ طبیعت کو دبا کر مشوروں سے کام کیا جائے، اگر مشورہ نہ کیا جائے تو مشورہ نہ مانا جائے، تب بھی طبیعت ابھرے گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امیر یزید اور عبد الملک بنے تو وہ دین کے لیے نہ نکلے۔ پھر ساری عمر روتے رہے کہ مجھے امیر سے کیا لینا تھا، میں کیوں اللہ کے راستے میں نہ گیا۔ امام حسن رضی اللہ عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ اور امام جعفر رضی اللہ عنہ سب کے سب یزید کی امارت میں نکلے اور عبد الملک کی امارت میں پھرے ہیں۔ جو اللہ کے لیے استعمال ہونے والا بن جائے اور اپنی طبیعت کو توڑنے والا بن جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آئیں گی۔ جو ان میں اول نمبر ہوگا تو اس کی وجہ سے ساری جماعت اللہ کو پیاری ہوگی۔ تم یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے نقشوں کو اپنی قدرت سے بدل دیں گے۔ آج مسلمانوں سے یہ شعور نکل گیا کہ کس کام میں ہماری عافیت ہے اور کس میں ہلاکت۔
اللہ تعالیٰ اس شعور کو بدل دیں گے اگر تم اس کا سبب بن گئے تو آخرت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص میں تمہارا شمار ہوگا، کیونکہ جو لوگ امت میں فساد کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوں گے ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت ہو جائے گی۔ جتنا تم کر سکتے ہو اگر اتنا کر لو تو اللہ تعالیٰ اس کے دروازے کھولیں گے جو ہم نہیں کر سکتے۔ وقت اپنا اس طرح گزارو کہ اللہ کو تمہارا نکلنا پسند آ جائے۔ مدینہ منورہ سے نکلنا بہت قیمتی ہے۔ کام کا سارا نقشہ جب قابو میں آئے گا، جب ساری جماعت کو مجموعی طور سے اپنی طبیعت تبانی آ جائے۔